أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا متاع افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب افمن پس کیا جو یعلم جانتا ہے انما کہ جو انزل اتارا گیا الیک تمہاری طرف من سے ربی کا تمہارا رب الحق حق کمن اس جیسا ہوا وہ اعمیٰ اندھا انما اس کے سوا نہیں تذکر سمجھتے ہیں اولو الالباب عقل والے بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ پر تیرے رب سے حق ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو کہ اندھا ہے سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے مومن و کافر دونوں کا الگ الگ انجام ذکر فرمانے کے بعد متنبہ کرتے ہیں کہ ایسا ہونا عین عقل و حکمت کے موافق ہے کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک نپٹ اندھا جسے کچھ نظر نہ آئے یوں ہی اناپ شاپ اندھیرے میں پڑا ٹھوکریں کھا رہا ہو اس شخص کی برابری کر سکتا ہے جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں اور پوری بصیرت کے ساتھ حق کی روشنی سے مستفید ہو رہا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق الذین وہ جو کہ یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا عہد ولا ینقضون اور وہ نہیں توڑتے المیثاق کا پختہ قول و اقرار وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو یعنی اللہ سے جو عہد ازل میں ہو چکا ہے عہد الستو جس پر انسان کی فطرت خود گواہ ہے اور جو انبیاء کی زبانی عہد لیے گئے ان سب کو پورا کرتے ہیں کسی کو توڑتے نہیں نیز بذات خود کسی معاملے میں خدا سے یا بندوں سے جو عہد و پیمان باندھتے ہیں بشرطے کہ معصیت نہ ہو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب اور الذین وہ جو کہ یصلون جوڑے رکھتے ہیں ما جو امر اللہ نے حکم دیا بھی اس کا ان کے یوصل جوڑا جائے ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنا رب ویخافون اور خوف کھاتے ہیں سوء برا الحساب حساب اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا ملانا وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا یعنی صلہ رحم کرتے ہیں یا ایمان کو عمل کے ساتھ یا حقوق العباد کو حقوق اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں یا اسلامی اخوت کو قائم رکھتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کر کے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ دیکھیے وہاں جب ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا کیا صورت پیش آئے گی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة
اولئک لہم عقبی الدار والذین، وہ لوگ جو صبروا، انہوں نے صبر کیا ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے وجہ خوشی ربہم، اپنا رب، اقاموا، اور انہوں نے قائم کیا الصلاۃ، اور نماز، وانفقوا، اور خرچ کیا مما، اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، سرًا، پوشیدہ، وعلانیۃً، اور ظاہر، ویدرؤون، اور ٹال دیتے ہیں، بالحسنۃ، نیکی سے، السیئۃ، برائی، اور اولئک، وہی ہیں، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا گھر، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، خوشی کو اپنے رب کی اور قائم رکھی، نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے، پوشیدہ اور ظاہر، اور کرتے ہیں برائی کے مقابلے میں بھلائی، ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی مکروہات پر صبر کیا، کسی سختی سے گھبرا کر طاعت کے راستے سے قدم نہیں ہٹایا، جھکے اور صبر و استقلال محض حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دکھلایا، اس لیے نہیں کہ دنیا انہیں بہت صابر اور مستقل مزاج کے ہے، نہ اس لیے کہ بجز صبر کے چارہ نہ رہا تھا، مجبور ہو گئے تو صبر کر کے بیٹھ رہے۔ پوشیدہ کو شاید اس لیے مقدم رکھا کہ پوشیدہ ہے رات کرنا افضل ہے، الا یہ کہ کہیں مصلحت شرعی اعلانیہ دینے میں ہو۔ یعنی مصائب و شدائد اور دنیا کی مکروہات، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے، سختی کے مقابلے میں نرمی برتتے ہیں، کوئی ظلم کرتا ہے یہ معاف کرتے ہیں، بشرطے کہ معافی سے برائی کے ترقی کرنے کا اندیشہ نہ ہو، بدی سے بچ کر نیکی کا اختیار کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی برا کام ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھلا کام یعنی توبہ اور اس گناہ کی تلافی کرتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ جنات باغات عدن، ہمیشگی کے، یدخلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن، اور جو صلح، نیک ہوئے، من سے، میں، آبائهم، ان کے باپ دادا، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور ان کی اولاد، والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من سے، کل باب، ہر دروازہ، باغ ہیں رہنے کے، داخل ہوں گے ان میں، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں، اور جوروؤں میں اور اولاد میں، اور فرشتے آئیں ان کے پاس ہر دروازے سے، یعنی جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ آبا کا لفظ تغلیباً کہا ہے، جس میں امہات، مائیں بھی شامل ہیں۔ یہ جنت کی بشارت کے ساتھ مزید خوشخبری سنائی کہ ایسی کاملین کو جن کی خصال اوپر بیان ہوئیں، جنت میں ایک نعمت مسرت یہ حاصل ہوگی کہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بیویاں، جو اپنی نیکی کی بدولت دخول جنت کے لائق ہوں، سب اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کے متعلقین میں سے اگر کوئی کم رتبہ ہوگا تو حق تعالیٰ اپنی نوازش و مہربانی سے درجہ بڑھا کر اس مرد کامل سے نزدیک کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، سورۃ نمبر 52، سورۃ طور، آیت نمبر 21۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدون ایمان و عمل صالح کے محض کاملین کی قرابت کافی نہیں ہے، ہاں ایمان و عمل صالح موجود ہو تو تعلق قرابت سے کچھ ترقی درجات ممکن ہے۔ واللہ عالم۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام، سلامتی علیکم تم پر، بما، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم، پس خوب، عقبی الدار، آخرت کا گھر، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔ صحیح حدیث میں جنت کے 8 دروازے بیان ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کاملین کی تعظیم و تکریم کے لیے خدا کے پاک فرشتے ہر طرف سے تحائف و ہدایہ لے کر حاضر ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ خلق اللہ میں سے اول وہ فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے جو سختیوں اور لڑائیوں میں سینہ سپر ہوتے اور رخنہ بندی کے وقت کام آتے تھے۔ جو حکم ان کو ملتا ہے ان کی تعمیل کے لیے ہمیشہ مستعد رہتے، دنیا کی حاجتیں اور دل کے ارمان دل ہی میں لے کر یہاں سے رخصت ہو گئے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں، حاضر ہوں جو میرے راستہ میں لڑے، میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا، جاؤ جنت میں بے کھٹ کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو۔ وہ عرض کریں گے، خداوند ہم تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا ہم بارگاہ
بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں۔ ارشاد ہوگا، ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا۔ جاؤ جنت میں بکھٹ کے داخل ہو جاؤ۔ پھر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کرو۔ وہ عرض کریں گے، خداوند ہم تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا ہم بارگاہ قرب کے رہنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان زمینی باشندوں کے پاس حاضر ہو کر سلام کریں؟ ارشاد ہوگا، ہاں یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے توحید پر جان دی، دنیا کے سب ارمان اپنے سینوں میں لے کر چلے آئے، میرے راستے میں جہاد کیا اور ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ یہ سن کر فرشتے ہر طرف سے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 24۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورۃ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 24۔ یہی طرز عمل ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا تھا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ والذین، اور وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد، من بعد اس کے بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنا، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر اللہ بھی اللہ نے حکم دیا اس کا ان کے یوصل اور جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہیں لہم ان کے لیے اللعنۃ لعنت، ولہم اور ان کے لیے سوء دار برا گھر۔ اور جو لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اور اس چیز کو جس کو فرمایا اللہ نے جوڑنا اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، ایسے لوگ ان کے واسطے ہے لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ سودا کے مقابل یہاں اشقیاء کا عادت و خصال و آخری انجام بتلایا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بدعہدی کریں، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم تھا انہیں توڑیں، مگر ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکائیں، دوسروں پر اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ رکیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں اور سب سے زیادہ برے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے، الرزق رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر تنگ کرتا ہے، وفرحوا اور وہ خوش ہیں، بالحیاۃ زندگی سے، الدنیا دنیا، وما اور نہیں، الحیاۃ الدنیا دنیا کی زندگی، فی مقابلہ میں، الآخرۃ آخرت، الا مگر صرف، متاع متاع حقیر۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے اور فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے آگے مگر متاع حقیر، یعنی دنیا کے عیش و فراخی کو دیکھ کر سعادت و شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نہ یہ ضروری ہے کہ جس کو دنیا میں خدا نے رزق اور پیسہ زیادہ دیا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ بہت سے مقبول بندے بطور آزمائش و امتحان یہاں عسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مردود مجرموں کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ مزے اڑاتے ہیں۔ یہی دلیل اس کی ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جہاں ہر شخص کو اس کے نیک و بد اعمال کا پورا پھل مل کر رہے گا۔ بہرحال دنیا کی تنگی و فراخی مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتا، یعنی اس کو مقصود سمجھ کر اتراتے اور اکڑتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی محض ہیچ ہے۔ جیسے ایک شخص اپنی انگلی سے سمندر کو چھوئے تو وہ تری جو انگلی کو پہنچی ہے سمندر کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حقیقت نہیں، لہذا عقل مند کو چاہیے کہ فانی پر باقی کو مقدم رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بذات خود مقصود نہیں۔ یہاں کے سامانوں سے اس طرح تمتع کرو جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا۔